آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 سے ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے، اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو خدا بنا لو؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ اگر میں نے بالفرض یہ کہا ہوتا تو تو اسے ضرور جانتا، تو ان باتوں کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہیں، اور میں ان چیزوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے، اور سورۃ المائدہ میں تفصیل سے ذکر ہوا نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آنے والے عیسائیوں کا، اور عیسائیوں کے متعلق ان کے سوالات اور ان کے دلائل اور ان کے جوابات۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو انبیاء کرام بھی اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، ان سے بھی پوچھا جائے گا، وہ جواب دیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم مجھے خدا بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں، کیا آپ نے کہا تھا اپنے بارے میں کہ مجھے خدا بناؤ، میری ماں کو خدا بناؤ، معبود بنا لو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، میرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ میں یہ بات کہوں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے نہیں کہا، کہیں گے یا اللہ سبحانک، تو پاک ہے اس سے کہ تیرا کوئی شریک ہو، میرے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، میرا یہ حق ہی نہیں بنتا کہ میں ایسی بات کہوں کہ میری عبادت کرو، مجھے معبود بناؤ، یا میری والدہ کو معبود بناؤ۔ یا اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو جانتا ہی ہے ہر بات کو۔ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے نہیں کہا، بلکہ ادب سے عرض کریں گے یا اللہ تجھ سے کون سی بات چھپی ہے، تجھ سے کیا پوشیدہ ہے، تو میری ہر بات کو جانتا ہے، یہاں تک کہ جو میں نے کہا نہیں محض میرے دل میں تھا تو اس کو بھی جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، یا اللہ تو اسے بھی جانتا ہے جو میرے دل میں ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، یا اللہ جو تیرے علم میں ہے وہ میں نہیں جانتا، لیکن جو میرے من میں تھا تو اسے بھی جانتا ہے۔ تو علام الغیوب ہے، ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ یا اللہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوگا۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈانٹ ڈپٹ والا انداز ہوگا۔ بھئی ڈانٹا تو انہیں تب جائے اگر انہوں نے ایسا کہا ہو۔ دیکھیں کسی کے متعلق کوئی بات کہی جائے، سننے والے کو معلومات پوری نہ ہوں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی اس نے یہ بات کہی ہے، اور جس کو شکایت کر رہے ہیں اس کو کنفرم نہیں ہے، تو اس کا غصے میں آنا بنتا ہے، اس کا ڈانٹنا بنتا ہے کہ بھئی سارا محلہ تیرے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ اگرچہ نہ ہو بات ایسے، لیکن اس کا یہاں غصے میں آنا بنتا ہے، جس کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن جس کو ہر بات کا پتہ ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جہاں ابھی ہماری سوچ پہنچی نہیں وہ اس مقام کو بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ جس چیز میں غور و فکر کر رہا ہے، اس کی غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے وہ تو اسے بھی جانتا ہے۔ تو جب رب کریم کو خبر ہے
کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے کہا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کیوں ڈانٹے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹے گا نہیں، ان سے سوال کرے گا، اور سوال کا مقصد کیا ہوگا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنائے بیٹھے ہیں ان کی انسلٹ ہو، ان کی توہین مقصود ہی، ڈانٹ ان کے لیے ہے کہ دیکھو جس کو تم نے خدا بنایا، جس کو تم نے خدا کا بیٹا کہا، آج وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، لہذا تم غلط تھے، یہ صحیح ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا آپ نے کہا تھا مجھے معبود بناؤ یا میری والدہ کو معبود بناؤ؟ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خدا یا خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، سیدہ مریم کو تو نہیں کہا جاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سوال کیوں کرے گا؟ اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اکثر عیسائیوں کے فرقے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن چند فرقے تثلیث کے عقیدہ میں حضرت سیدہ مریم کو بھی شامل کرتے ہیں، یعنی 3 خداؤں کا جو ان کے ہاں عقیدہ ہے، اس میں کچھ کے نزدیک ایک خدا اللہ ہے، دوسرا خدا معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا خدا سیدہ مریم ہے معاذ اللہ۔ تو کچھ کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اس لیے کہا گیا ہے۔ اور جو عیسائی حضرت سیدہ مریم کو خدا نہیں کہتے، ان کے ہاں بھی گرجا گھروں میں سیدہ مریم کی مورتی اسی انداز میں لگائی جاتے ہیں جیسے ان کی بھی پوجا کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں، میں نے اگر ایسا کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، تو سب کچھ جانتا ہے، جو میرے علم میں ہے تو سب جانتا ہے، اور جو تیرے علم میں ہے وہ میں نہیں جانتا، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ پھر وہ مزید عرض کریں گے ما قلت لہم، میں نے ان سے اس کے علاوہ نہیں کچھ کہا تھا، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، جو تیرا امر تھا، جو تیرا حکم تھا، وہی میں نے انہیں کہا تھا۔ وہ کیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا میری ماں کی عبادت کرو، میری عبادت کرو، نہیں، یا اللہ میں نے وہ کہا تھا جو تو نے میری ذمہ داری بنائی تھی، میں نے وہی پیغام دیا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، وہی میرا بھی رب ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے، یا اللہ میں نے یہی کہا تھا انہیں۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر اسی وقت تک نگہبان تھا جب تک میں ان میں رہا، جب تک میں ان میں رہا میں یہی بات انہیں کہتا رہا اور یہی عقیدہ ان کو بتاتا رہا اور اسی کی طرف ان کو بلاتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی وہی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگہبان تھا۔ یا اللہ جب مجھے اٹھا لیا گیا اس کے بعد یہ کیا کیا انہوں نے، یا اللہ وہ تیرے علم میں ہے، تو نگہبان ہے، تجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں، میں جب تک ان میں رہا میں انہیں یہی عقیدہ بتاتا رہا۔ اچھا یہاں پر جو لفظ ہے توفیتنی، اسی سے وفات کا لفظ بھی ہے، اس سے کچھ لوگوں نے خصوصاً ختم نبوت کے منکرین نے، اس سے قادیانیوں نے یہ عقیدہ بنایا، عقیدہ گھڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، یعنی ان کو موت آ چکی ہے، جیسے دیگر انبیاء کرام نے اللہ کے قانون کے تحت موت کا ذائقہ چکھا ہے تو وہ بھی موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے۔ اس پر میں نے پہلے بھی بات کی تھی لیکن یہ مسئلہ اہم ہے اور سمجھنے والا، اس لیے میں پھر اس کو دہرا دیتا ہوں۔ دیکھیں وفات کا مطلب موت نہیں ہے، وفات کا مطلب ہوتا ہے کسی عمر کے ایک حصے کا مکمل ہونا۔ جب ہماری یہاں اس دنیا میں رہنے کی مدت جس میں روح جسم کے ساتھ ہوتی ہے مکمل ہوتی ہے تو وفات ہوتی ہے، اور جب وفات ہوتی ہے تو عام طور پر قانون یہی ہے کہ ہمیں موت بھی آتی ہے، لیکن موت الگ چیز ہے،
موت کا مطلب ہے جسم سے روح کا نکل جانا، وفات کا مطلب یہ نہیں ہے، وفات کا مطلب ہے پورا ہو جانا۔ اسی سے ہمارے اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے وفا، ہم کہتے ہیں نا وعدہ وفا کرو، یعنی وعدہ پورا کرو۔ تو وفا اصل میں عربی ہی کا لفظ ہے، ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو وفا کا معنی پورا کرنا ہے، اور وفات کا معنی ہوتا ہے زندگی کا وہ حصہ، وہ دورانیہ جس میں روح جسم کے ساتھ رہی، وہ مکمل ہو گئی یا ایک مدت مکمل ہو گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے لفظ وفات قرآن مجید میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ان کے لیے یہ لکھا تھا کہ اتنا عرصہ وہ زمین پر رہیں گے، پھر ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ اب جتنا عرصہ انہوں نے زمین پر رہنا تھا، وہ عرصہ جب مکمل ہوتا، جب وہ عرصہ مکمل ہوتا تبھی ان کو آسمان پر اٹھایا جانا تھا، اس سے پہلے نہیں اٹھایا جانا تھا۔ اب اس عرصے کا مکمل ہونا گویا اس دورانیے کی وفات ہے، وہ دورانیہ ان کا مکمل ہو گیا ہے، اس کی جیسے ہی تکمیل ہوئی وہ وفات ہوئی، یعنی ان کا زمین پر زندہ رہنے کا دورانیہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت ان کو آئی ہے، وہ دورانیہ مکمل ہوا ہے۔ جیسے وفا کا معنی ہم سمجھ چکے، وفا کا معنی پورا کرنا ہے، تو وہ زندگی کا ایک عرصہ جو انہوں نے زمین پر رہنا تھا اور اپنے حواریوں کو اللہ کا پیغام بتانا تھا، اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ اس سے لازم نہیں ہے کہ ان کو موت آئی ہے، ان کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور زندہ آسمانوں پر جانے کے متعلق جو احادیث ہیں وہ کثیر ہیں اور حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اور ان کا انکار مسلمان نہیں کر سکتا۔ وہ زندہ آسمانوں پر گئے ہیں، پھر دوبارہ وہ تشریف لائیں گے، اس پر بھی نبی پاک علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسا شاندار کام ہوگا، تمہارے لیے کتنی سعادت کی بات ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور میری شریعت پر عمل کریں گے، نماز کا وقت ہوگا، امام تم میں آگے کھڑا ہوگا، وہ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے بشارت دی ہوئی ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، تو اس توفیتنی لفظ سے یہ معنی نکالنا کہ ان کو موت آ گئی، یہ غلط ہے۔ ایک جواب یہ ہے، امید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک اور بھی جواب ہے، اگر توفیتنی سے آپ یہ مراد لیں کہ ان کو موت آ گئی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ان سے پوچھا جا رہا ہے یہ قیامت کے دن پوچھا جا رہا ہے، اور جب وہ دوبارہ آئیں گے تو کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت وہ موت کا ذائقہ چکھیں گے اور پھر زمین میں دفن ہوں گے، اس کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کرے گا تو وہ جواب دیں گے۔ بہرحال وفات کا معنی اس سے مراد موت نہیں لیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے، سوال ہو رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرنے والی ساری قوم دیکھ رہی ہے۔ آپ نے کہا تھا میری پوجا کرو، میری بات کرو۔ نہیں یا اللہ، میں ایسا کہہ ہی نہیں سکتا، میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی میرا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے، جب تک میں ان میں رہا یا اللہ میں یہی کہتا رہا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب، پھر جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگہبان تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ مزید عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، اب قوم کا جرم تو ثابت ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں انہوں نے غلط کام کیا، شرک کرتے رہے، مجھے اللہ کا بیٹا کہتے رہے، اللہ کے برابر قرار دیتے رہے، معبود کہتے رہے۔ وہ کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، جرم تو ان کا ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، جرم تو ان کا ہے، بندے بھی تیرے ہیں، چاہے تو عذاب دے دے ان کو۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، ہر نبی کے دل میں اپنی امت کی اللہ نے محبت رکھی ہے، ہر نبی کے دل میں، اور یہ محبت سب سے بڑھ کر ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیری مرضی ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔
یا اللہ تو غالب حکمت والا ہے، اگر تیری حکمت میں ان کو بخشنا ہے تو یا اللہ پھر ان سے درگزر فرما دے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ عرض کریں گے اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے، اور اگر تو ان کو بخش دے تو پھر تو غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث مبارکہ سنیے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن یہ تلاوت کی، اس آیہ مبارکہ کو پڑھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، آخر تک آیت ہے۔ اس کا ترجمہ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے راستہ پر ہے۔ یا کریمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی، جو پیروی کرے وہ میرے راستے پر ہے، جو پیروی نہ کرے یا اللہ تو جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے، تیری مرضی ہے، اس طرح کا خلاصہ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیہ کریمہ پڑھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ تلاوت کرنے کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا، امتی 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 امتی، یعنی میری امت میری امت میری امت میری امت۔ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے تو یہی کہا تھا چاہے تو بخش دے چاہے تو ان کو عذاب دے، لیکن حضور یہ نہیں کہتے چاہے تو بخش دے چاہے عذاب دے، بلکہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ جبریل امی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل محمد کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو کہ ان پر اس قدر گریہ کیوں طاری ہے۔ میرے حبیب کے پاس جائیں، جا کر پوچھیں کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ کو نہیں پتا کیوں رو رہے ہیں، اللہ کو بھی تو پتا ہے نا۔ جو حضور مانگ رہے ہیں بغیر کچھ پوچھے کوئی بات کی اللہ تعالیٰ فرما سکتا ہے، لیکن حضور کی دلجوئی دیکھیں، حضور کی شان دیکھیں۔ جبریل کو بھیج رہا، جاؤ میرے محبوب کو پوچھ کے آؤ، جاؤ میرے محبوب سے بات کرو، وہ رو رہے ہیں بتاؤ انہیں، پوچھو کیوں رو رہے ہیں آپ، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں گریہ طاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے معلوم کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب عرض کیا جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امی علیہ السلام سے فرمایا اے جبرائیل محمد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کریں گے، ہم آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الایمان باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ جاؤ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہہ دیں ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کریں گے۔ دیکھیں نبی رحمت جان دو عالم کس قدر اپنی امت پر شفیق ہیں، کتنے مہربان، کتنی محبت کرنے والے، کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے امتوں کے بارے میں کہا اور معاملہ چھوڑ دیا اللہ پر، حضور کو وہ گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنی امت کو عذاب ہوتا دیکھوں یا اس طرح کی بات کہوں کہ یا اللہ چاہے تو عذاب دے دے، بلکہ حضور رو رو کر رب کو منا رہے ہیں کہ میری امت کے معاملے میں کرم فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ایک دعا مانگ لیں کنفرم قبول ہوگی۔ ویسے تو انبیاء مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں سب نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لیں اور جو مانگا اللہ نے عطا کر دیا، میں نے وہ سیو رکھا ہوا ہے، میں نے نہیں مانگا، کل قیامت کے دن امت کی بخشش مانگوں گا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ چاہیں تو شفاعت کی اجازت لے لیں، چاہیں آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں لے جائیں۔ حضور کہتے ہیں میں نے عرض کی یا اللہ نہیں، میں اذن شفاعت طلب کروں گا،
آدھی امت کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا مجھے اذن شفاعت عطا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت اپنے غلاموں کی کریں گے، اپنے امت کی کریں گے، مگر یاد رکھیں شفاعت کا باب بڑا طویل ہے، اس میں بشارتیں بھی ہیں اور اس میں ڈرانے والی چیزیں بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر جب مجھے اجازت ہوگی تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم، اس کو بھی میں جنت میں لے جاؤں گا، لیکن کہاں سے؟ دوزخ سے نکال کر۔ کہا اس کو بھی میں دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا۔ وہ دوزخ میں کتنا عرصہ پڑا رہا جس کو نکال کر آپ لے کر گئے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ سوچ کر کہ حضور شفاعت کر دیں گے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بد عمل ہو جائیں، گناہوں کی طرف راغب ہو جائیں۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا نیکیاں کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، پر بچت حضور کی شفاعت کے ساتھ ہی ہوگی، جنت حضور کی شفاعت کے ساتھ ہی ملے گی۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہو رہی، سوال جواب ہو رہے ہیں، یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، سچ بول کر ہم پھنس جاتے ہیں، سچ بول کر اپنا نقصان کروا بیٹھتے ہیں، تو وہ وقتی نقصان ہوتا ہے۔ حقیقت میں قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع دے گا، نقصان نہیں دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کی ہی ہمیں ترغیب فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اسی کے متعلق ہمیں فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ جو سچ بولنے کا عادی ہوتا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں وہ لکھتے رہتا ہے یہ صدیق ہے، یہ سچا ہے، وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا دروازہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ کو مسئلہ ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنا ایسے ہے جیسے کوئی جرم ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے وہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف عیبوں کا ذکر ہوا حضور کے سامنے کہ کیا مسلمان میں یہ عیب ہو سکتا ہے؟ آپ نے کچھ عیبوں کے متعلق فرمایا ہاں یہ بھی عیب ہو سکتا ہے مسلمان میں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے، مسلمان ہو اور جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہمارے ہاں معروف کیا ہے، مشہور کیا ہے کہ یہ مسلمان جھوٹے ہیں، پاکستانی جھوٹے ہیں۔ تجارت میں کتنی مشکلات ہیں ہمارے، انٹرنیشنل تجارت میں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جھوٹ عام ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ کون؟ سچ بولنے والے، سچائی کی تصدیق کرنے والے اور سچائی کی طرفداری کرنے والے اور سچ پر قائم رہنے والے۔ فرمایا ان کی شان کیا ہے؟ جنت بھی ملے گی، اور جنت میں بھی قیام، کیسا قیام؟ ہمیشہ ہمیشہ کا قیام ہوگا۔ اور جنت کے قیام کے علاوہ پھر مزید انعام کیا ہے؟ ایک تو جنت ملی، جنت میں ہمیشہ رہنا، مزید انعام یہ ہے، جنت سے بڑھ کر انعام، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ آپ بہت اچھے
عزیز کے ہاں جائیں، بڑا عالی شان محل باغ ہو جہاں آپ کو ٹھہرایا ہو اور خوب آپ سے ضیافتوں والا معاملہ ہو، لیکن آپ کو پتہ ہو کہ وہ آپ سے راضی نہیں ہے، ساری نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے آپ مزہ نہیں پائیں گے، لطف نہیں پائیں گے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے سچائی کے طرفدارو، سچائی پر قائم رہنے والو، دیکھو جنت بھی ہے اور میری رضا بھی تمہیں حاصل ہے، میں تم سے راضی ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی عظیم ترین کامیابی ہے۔ اس سے آگے اس سورت کی آخری آیت ہے سورہ مائدہ کی، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے ان کی سلطنت اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پہلے مضمون چل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ عیسائیوں نے کہا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، دلیل کیا تھی کہ چونکہ ان کا باپ نہیں ہے لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہوئے۔ تو ان کو یہ جواب دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں ہے، ان کی ماں بھی نہیں ہے، تو جب ان کو تم اللہ کا بندہ مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ مضمون چلا، کئی اس پر دلائل آئے اور کئی طرح کی باتیں آئیں۔ پھر قیامت کے دن کیا کیا گفتگو ہوگی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اس کا ذکر ہوا، اور آخر میں پھر فرمایا کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، جو کچھ فیہن، زمین و آسمان میں ہے، سب اللہ کا ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اب وہ جو کہا ہے جو اس میں ہے، اس جو میں سیدہ مریم بھی ہیں، اس جو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی ملکیت میں ہے، سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، یعنی وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس صورت کا آغاز ہوا تھا شرعی حکم کے ساتھ، اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو، اور اختتام ہو رہا ہے عقائد پر گفتگو کرتے ہوئے۔ تو جب شریعت پر عمل ہو تو پھر عقائد کی تکمیل ہوتی ہے، اور اختتام ہو رہا ہے حقیقت کے بیان کے ساتھ۔ تو علماء نے اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ اگر آپ نے حقیقت کو پانا ہے، اگر آپ تصوف کے کسی اونچے مقام پر جانا چاہتے ہیں، روحانیت کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے شریعت کی منزلیں طے کرنی ہوگی، شرعی احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شرعی احکام پر عمل نہ کرے اور عارف باللہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کی قربت اسے مل جائے۔ اللہ کی قربت کے لیے ضروری ہے کہ شرعی احکام پر عمل کیا جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔